بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی نماز کی تاثیر بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی ادائیگی جب صحیح ہو تو نماز کی برکت سے انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے، اس کی طبیعت برائی سے دور ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ نماز سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں نماز سے یہ تبدیلی نہیں آ رہی تو یقیناً نماز میں کوتاہی ہے۔ نماز کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک باطنی شکل ہے۔ ظاہری شکل ظاہری طہارت ہے، جس کو ہم وضو کہتے ہیں، وضو کے ذریعے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، اور باطنی شکل باطنی طہارت کہ ہمارا دل بھی گناہوں کی گندگی سے صاف ہو۔ جب اس اہتمام سے نماز ادا کی جائے گی تو نماز ضرور اپنا اثر دکھائے گی اور انسان برائیوں سے اور بے حیائیوں کے کاموں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مکہ کی کافروں نے مسلمانوں کے لیے مکہ میں زندگی گزارنا مشکل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو، اے ایمان والے بندو، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت کشادہ ہے، کسی اور جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ جب کسی شہر یا کسی علاقے یا کسی سوسائٹی میں دین پر چلنا مشکل ہو، اس علاقے کو، اس گھر کو، اس سوسائٹی کو چھوڑ دینا اور کسی دوسری جگہ چلے جانا اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر، اس کو ہجرت کہتے ہیں، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں ذرا بھی کوئی رعایت یا کوئی رد و بدل نہیں، ہر ایک کو یہ موت کی گھڑی پیش آنی ہے۔ آگے روزی سے متعلق اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ کتنے جانور پرندے ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع نہیں کرتے، بلکہ ان کو روزانہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو روزانہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کو روزی دے سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اپنے وفادار بندوں کو روزی نہیں دیں گے؟ روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس کو روزی زیادہ دینی ہے اور کس کی روزی تنگ کرنی ہے، کس کی روزی میں کشادگی لانی ہے، کس کی روزی میں تنگی لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حال بدلنے میں دیر نہیں کرتے، جب چاہتے ہیں تو انسان کی حالت کو بدل بھی دیتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ جو مالدار تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی ناشکری اور نافرمانی ہوئی تو ان کی مالداری ان سے گئی اور فقیری آ گئی، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو فقیر تھے، بدحال تھے، لیکن کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ان کا پسند آیا اور ان کی بدحالی اور فقیری چلی گئی اور خوشحالی آ گئی۔ تو حالات کا بدلنا، روزی میں برکت ڈالنا، روزی میں تنگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کافروں کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ دریا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، رکیبوا فی الفلک، اور کشتی کسی بھنور میں پھنس جاتی ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ اپنے سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب ان کو اپنی موت نظر آتی ہے تو اپنے سارے معبودوں کو بھول کر
ایک اللہ کو مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو خالصتاً بغیر کسی معبود کی شرک کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب ہم ان پر رحم کرتے ہیں اور ان کو اس بھنور سے، اس کشتی میں غرق ہونے سے بچا لیتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حالت آج کے مسلمان کی بھی ہے۔ آج ہماری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے، تنگی آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور کر دیتے ہیں، فراوانی کے خوشی کے دن آ جاتے ہیں، صحت کی زندگی مل جاتی ہے، عزت کی زندگی مل جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یاد بھی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی نہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھا کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں، مالداری میں یاد رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غمیوں میں، تکلیفوں میں یاد رکھیں گے، اس حال میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، کہ دین پر چلنے پر جو مشقتیں برداشت کرے گا، دین کے راستے میں چلنے میں، دینی تعلیمات پر عمل کرنے میں جو مشقتیں آئیں ہیں اس کو برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے، آسانیاں پیدا کریں گے، اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہو، زمین پر چلو پھرو، گزشتہ قوموں کے واقعات دیکھو کہ کتنی طاقتور قوم تھی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر، یعنی پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، اور ان کی عمریں 900 سال 1000 سال تک کی ان کی عمریں تھیں، اور ان کے قد درخت کے تنوں کی طرح لمبے لمبے تھے، خوب طاقتور تھے، خوب جسامت والے تھے، خوب صحت مند تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درختوں کے تنوں کی طرح زمین پر پٹک پٹک کے مارا اور ان کو ہلاک کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ برائی کا انجام برا ہے، برا کرو گے تو برا ہی سامنے آئے گا۔ کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، برا کرو گے برا سامنے آئے گا، اور اچھا کرو گے تو اچھا سامنے آئے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاند، سورج، آسمان، زمین، دن، رات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور انہی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا، میاں بیوی کی آپس کا رشتہ، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اس رشتے کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے کہ جس طرح سورج اور چاند ایک بڑی چیز ہے اور اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے، اور جو چیز عظیم ہو اور جو چیز بڑی ہو اس کے آداب بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے ضابطے اور اصول بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ مودۃ ورحمہ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا جائے اور آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو، یہ اس رشتے کا مقصد ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور کرو کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو، یعنی تمہارا کوئی ملازم ہو، تم اس کو اپنی ملکیت میں ہرگز شامل نہیں کرتے، یعنی ملازم کو ملازم کی حد تک رکھتے ہو، یہ نہیں کہ اپنے عملے کاروبار میں اس کو پارٹنر بناتے ہو، اپنے معاملات میں اس کو شریک کرنا برداشت نہیں کرتے۔ جب تم بندے ہو کر بندے کی شرکت برداشت نہیں کرتے تو اللہ تو خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ کیسے شریک کریں گے؟ کافروں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا میں کچھ معبودوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے یہ بات سمجھائی کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرابت داروں کو ان کا حق دیا کرو، مسکینوں کو ان کا حق دیا کرو، یعنی جو غریب ہیں، رشتہ دار ہوں اور مسکین ہوں، مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کو ان کا حق دیا کرو۔ ذات القربہ فآت ذی القربہ حقہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
کہ ان کو خیرات دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کو ان کا حق دیا کرو۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ دیتے وقت یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ کوئی ہم احسان کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے میرے ہاتھ سے ان کو دلوایا ہے، یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے ان تک پہنچانے کا۔ جب انسان کے دل میں یہ ہوگا تو کسی کو دیتے ہوئے اس کی حقارت دل میں نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کچھ دیا کرو تو نہ اس کو جتلایا کرو، نہ اس پر کوئی احسان کیا کرو، بلکہ یہ سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، اسی کا حق تھا، میرے ذریعے سے اللہ نے دلوایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں، مصیبتیں اور بیماریاں اترتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، یہ بارشیں بے موقع ہوتی ہیں جس سے نقصانات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہ ساری مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، یہ مختلف قسم کی عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں جو گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر آتی ہیں۔ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اس صورت میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نیک بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو قرآنی تعلیمات اور قرآنی نظام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ وہ ملک شام سے باندیاں خرید کر لاتا تھا، عورتوں کو لاتا تھا جو گانا گاتی تھیں، گانا گانے والی عورتوں کو لاتا تھا، اور مکہ میں لوگوں کو کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں گانے سناتا ہوں۔ تو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے دور کرنے کے لیے اپنے گانے والی عورتوں سے گانے سنواتا تھا تاکہ لوگ دین سے اور قرآن سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی مذمت بیان فرمائی ہے اس آیت میں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین سے متنفر، علماء سے متنفر کیا جاتا ہے، اور گانے اور اس طرح کے ناچ گانوں کو لوگوں کو ان چیزوں میں مشغول کیا جاتا ہے۔ آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ ساری نصیحتیں جو اپنے بیٹوں کو وہ کر رہے تھے، اللہ نے وہ ساری اس صورت میں جمع فرما دی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دیا کریں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ اور زمین میں آگے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ تم زمین کے کسی بھی حصے میں اللہ کی نافرمانی کرو گے، کتنا ہی چھپ کر کوئی اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس نافرمانی کو دکھا دیں گے، دیکھ لیں گے اور ظاہر بھی کر دیں گے۔ نماز قائم کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے رکنا، اور ہر حال میں عاجزی اختیار کرنا، اکڑ اور تکبر اور اترانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بول میں نرمی رکھنا، بیہودہ گفتگو، چیخنا چلانا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت تھی جو اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر حمد و ثنا کے لیے سارے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور ان درختوں سے اور سمندر کی سیاہیوں سے اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کرو، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ یہ درخت ختم ہو جائیں گے، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کس دن سے ڈرو؟ اس دن کہ جس دن بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، یعنی باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ سب سے قریبی رشتہ دنیا میں باپ بیٹے کا ہوتا ہے۔ جب آخرت میں یہی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو اور لوگ کیسے کام آئیں گے؟ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ پھر بھی مکر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن بیٹا ہمیشہ باپ کے کام آتا ہے، اور باپ تو ہر صورت میں بیٹے پر شفقت کرتا ہے۔
لیکن آخرت کا منظر اللہ یہ بیان فرما رہے کہ وہاں پہ یہ رشتہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کا علم کب بارش ہوگی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور ماں کے پیٹ میں رحم ہے کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور تم کل کا دن کہاں گزارو گے، تمہاری موت کہاں آئے گی، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ مجرمین کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ مجرم لوگ کل قیامت کے دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، جیسے گردن جھکی ہوئی ہوگی۔ دنیا کی عدالت میں کوئی مجرم ہو، اس کی جو حالت ہوتی ہے کہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، گردن بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے، آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یہی حالت کل قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کی ہوگی، اور اللہ سے درخواست کر رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ اب تو ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، جہنم کو جھٹلاتے تھے، جنت کو جھٹلاتے تھے، اب تو ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ فرجعنا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، اب تو ہم دنیا میں جا کر بہت نیکی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ لیکن دنیا میں واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ جب دنیا کی زندگی ختم اور آخرت اور میدان حشر قائم، تو اب تو آگے کا راستہ ہے جنت یا جہنم۔ آج اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس زندگی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک کاموں میں لگائیں گے تو کل کی حسرت اور افسوس سے محفوظ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ نیک بندے جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو بستر پر مسلسل پڑے سوتے نہیں رہتے، بلکہ وہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں ان کے پہلو بستر سے جدا ہوتے ہیں اور وہ مصلوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، میں ان کو اس عمل کے بدلے جنت میں وہ کچھ دوں گا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ کسی کان نے سنا ہے۔ یعنی ان کو جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی، رات کی عبادت، تہجد کی عبادت، رات کی دعاؤں اور رات کی تلاوت، رات کو اللہ کے سامنے رونا، یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو کل جنت میں وہ دوں گا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ یعنی بہت ہی بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احزاب جو مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف مشرکین مکہ بلکہ سارے عرب کے کافر، یہودی، منافق، مشرک سب جمع ہو گئے تھے اس بات پر کہ مسلمانوں کے خلاف مدینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور صحابہ کا مرکز تھا، اسلام کا مرکز تھا، اس کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ سے یہ کافر، یہ 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے قبیلے جو کہ کافروں کے قبیلے تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، یہ سب اس لشکر کے ساتھ ملتے رہے، اور اس پورے لشکر کا ایک ہی مقصد تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، مدینہ اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اتنی بڑی جماعت ہے، اس سے مقابلہ مشکل ہے، اس کے مدینہ میں داخلے کے لیے راستہ روکنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سلمان جو کہ فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، میں فارس کا رہنے والا ہوں، جب کوئی اتنا بڑا لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہوتا تھا اور ہم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو ہم بڑی بڑی خندقیں کھودتے تھے اور اس خندقوں سے ہم اپنے شہر کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ رائے پسند آئی اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودنا شروع کر دو۔ چنانچہ جس راستے سے انہوں نے مدینے میں داخل ہونا تھا اس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خندقیں کھودی، جس سے ان کے مدینے میں داخل ہونے کا راستہ رک گیا، اور وہ خندق تک پہنچ کر وہ ایک بڑا لشکر خندق تک پہنچ کر اس طرف رک گیا اور کافی دن رکے رہے۔ اللہ کی طرف سے ایک تیز اتن ہوائیں چلیں، آندیاں چلیں، جس سے ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی کھانے پینے کی چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں، بکھر گئے،
پورا لشکر منتشر ہو گیا اور وہ سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کی کامیابی عطا فرمائی۔ سورہ احزاب میں اسی واقعے کا تفصیلی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی آزمائش تھی، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھی، اور واقعی مسلمان کافی صحابہ گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، جیسے خوف کی وجہ سے کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، خوف کی وجہ سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد۔